تو یہ شب دیجور کیا تھی، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور صبح نور جب پھوٹی تو اس سے دنیا کے اندر کس طرح کا انقلاب برپا ہوا، کہ جس انقلاب کو آج دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں گے کہ جاہلیت کی وہ ساری قدریں، آج کے دور میں آپ اس کو جدید جاہلیت کہہ لیں، وہ ساری کمزوریاں پھر ہمیں کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر بھی، اور خود امت محمدیہ اور پاکستان کے اندر بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، حج اور عمرے بھی کریں گے، عبادت اور ریاضت بھی کریں گے، لیکن جو نور، جس نور کے نتیجے میں دنیا کے اندر اجالا ہوا، تبدیلی واقع ہوئی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے۔ اس سے پہلے یہ لازم ہے کہ یہ سمجھیں کہ کس تناظر اور پس منظر بیک گراؤنڈ کیا تھا، دنیا کے حالات کیا تھے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ یعنی سماجی رویوں کے حوالے سے، اعتقادات کے حوالے سے، لوگوں کی معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات وہ کس طرح کی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئے ہیں، اس کی تفہیم بڑی لازم ہے۔ اور پھر اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے ماحول کے اندر ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، ہمارے خدا نخواستہ جو سماجی رویے ہیں، کیا کہیں وہ عہد جاہلیت کی یاد اسی طرح تو نہیں تازہ کر رہے؟ کیا آج وہ جاہلیت کی رسمیں دوبارہ نئے عنوانات اختیار کر کے سوسائٹی کے مزاج کا حصہ تو نہیں بن گئی؟ یہ دیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ اعتقادات کے حوالے سے بھی، سماجی رویوں کے حوالے سے بھی، اور عمومی جو ہماری مذہبی زندگی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ پہلے کیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا۔